Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج 12 ربیع الاول ہے، جمعہ کا دن ہے. لوگ کافی زیادہ جمع ہو گئے ہیں، چھٹی ہے. تو اس دن کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سامنے رکھنی ہیں. پچھلے ہفتے بھی اسی موضوع پر بیان ہوا تھا، لیکن آج بہت زیادہ لوگ ہیں اور بہت سے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو اس لیے ان میں سے کچھ باتوں کو ریپیٹ کر دوں گا. تو میرا خیال ہے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو پہلے کہہ چکے ہیں، آپ دوبارہ یہی کہہ رہے ہیں تو اور سبق یاد ہو جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہتے اللہ پچھلی میں بھی پڑھی تھی دوبارہ بھی، یہ کیونکہ بات تو نہیں ہوئی. کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ بھائی اللہ کہے گا بار بار پڑھو. عمل کی توفیق جب تک نہیں ملتی پڑھتے رہو، اور اگر عمل کی توفیق مل رہی ہے تو پڑھنے سے اور زیادہ توفیق ملے گی اور اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے گی بات. تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، پہلے میں 12 ربیع الاول کا بتاؤں کہ یہ ہے کیا. 12 ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن ہے. اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ اتنے لوگ مناتے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہیں. لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے مناتے ہیں لوگ. اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر، تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، بولو بھائی، نہیں. تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں ہے، اس کو فوکس کرتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہو، جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں. ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اخپل طریقے سے اسلام کو پیش، بولو بھائی، نہیں کرے گا. اخپل طریقہ نہیں چلتا. آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا. اخپل طریقہ تو ہر ایک کا، بلوچوں کی الگ روایات ہیں، مہاجروں کی الگ ہیں، پنجابیوں کی الگ ہیں، پٹھانوں کی الگ ہیں. تو اخپل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر، ہر قوم کی الگ روایات. اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے.
ایسا ہی ہے نا. الحم سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. آپ کہہ سکتے ہیں تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی, تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں. احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی, صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ کو معلوم ہے آج کل انگریزی تاریخوں سے عربی تاریخ اور عربی سے انگریزی نکالنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں, گوگل سے پوچھیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی, گوگل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ گوگل بتا دے گا بھئی یہ بن رہی ہے. ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے 29 اور 30 کی بیس پہ, یا مفتی منیب صاحب کی وجہ سے یا پشاور کی وجہ سے ایک آدھ دن کا فرق بولو بھائی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے, صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے. اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا, تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ. تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا. راجح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعے کا دن تھا, تو جمعے کے دن 9 ذی الحجہ, اور اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں. تو کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے اور 62 سال پیچھے جائیں گے تو کیلکولیشن کے حساب سے 12 تاریخ پیر کے دن بولو بھائی نہیں بیٹھ رہی. لیکن چلو کوئی ریاضی دان کھینچ تان کے کچھ 62 کو 63 کر دے, 63 کو 64 کر دے, کچھ کر آ کے چلو فرض کر لو کہ بھئی امکان تھا. تو ہم تو سب سے پہلے کسی بھی واقعہ کے لیے مورخین کو فوکس کرتے ہیں یا حدیث کو. ہسٹری سے جس چیز کا تعلق ہے وہ یا تو حدیث میں ہوگی یا تاریخ دان بیان کریں گے. تو مورخین کی رائے میں اچھا خاصا اختلاف ہے, تھوڑا بہت نہیں. ان میں کسی ایک رائے کو ترجیح دینا آپ کے لیے صرف تاریخ کو اگر دیکھو گے تو ممکن نہیں ہے, حدیث کو دیکھو گے تو حدیث میں ہے ہی نہیں. تو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جو ماہرین محققین کہ 8 یا 9 ربیع الاول کا امکان زیادہ ہے آپ کی پیدائش کا دن ہونے میں. تو ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں جو بہت اہم ترین واقعات ہوتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو, 2 چیزیں ہوں, واقعہ اہم اور ہماری عملی زندگی سے تعلق, تو ایسے واقعے کی تاریخ یاد رکھنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلام کی, کیونکہ اس پہ عمل ہے. مثال کے طور پر رمضان کا چاند نظر آتے ہی اسلام آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اب ماہرین بھول گئے کہ یہ والا مہینہ ربیع الاول ہے, شوال ہے کہ رمضان ہے, کیلکولیشن کر رہے ہیں, بوکھلا گئے. مورخین کا اختلاف ہو گیا کہ یار یہ رمضان ہے کہ شوال ہے کہ ذی القعدہ ہے کہ ذی الحجہ ہے, تو ہمارے روزے کہاں گئے؟ بولو بھائی, روزے گئے. اب شک کو شبہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ رمضان ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ فس رمضان ہے یا نہیں, اس اختلاف کا شریعت نے حل بتا دیا. الصوم یوم یصوم الناس, جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی ہے تو وہ کیا ہے؟ پہلی ہے. جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے.
اور حکومت کو کا فیصلہ کیا بنا دیا اس میں معتبر. اس کو یوم شک کہا جاتا ہے جس میں انسان کو تردد ہو, تو گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر دے. لیکن رمضان ہی مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں, یہ الزام کس پہ جائے گا؟ اسلام پہ, معاذ اللہ اللہ پہ, کہ اللہ نے رمضان کے روزے تو فرض کر دیے لیکن رمضان کی اللہ نے حفاظت نہیں کی. تاریخیں گول مول ہو گئی ہیں, گڑبڑ ہو گئی ہیں, آپس میں اتنے فرقے بن گئے کہ ان فرقوں کی وجہ سے اب تاریخ کا ہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ رمضان ہے یا شوال ہے, بیچ میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے. تو اللہ نے وہ تمام چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے, ان کی تاریخوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے, کیونکہ پوری امت نے ایک دن رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں نا. پتہ چلا جی ان کا رمضان کوئی اور ہے, ہمارا رمضان کوئی اور ہے, اور ہم کنفیوز ہو گئے ہیں اصل رمضان کون سا ہے. تو یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے. تو ذی الحجہ جب آتا ہے تو ہمیں پوری امت کا اجماع ہے کہ ذی الحجہ جب آئے گا تو واقعی وہ ذی الحجہ ہی ہوگا, کیونکہ اس کے تواتر کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے, اس میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا اللہ نے. جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے, پوری امت کا قرآن ایک ہے یا نہیں ہے؟ گرین کیا وائٹ کیا, زور سے آمین, آہستہ آمین, جتنا بھی لبرل ہوگا بولے گا قرآن یہی ہے. کیونکہ اسی میں اختلاف ڈل جاتا تو پھر ایک عامی آدمی کہتا ہے اللہ مجھے کیا پتہ چلے گا کہ تو نے قرآن میں نظر کی حفاظت کا حکم دیا یا نظر اٹھانے کا, کیونکہ اس کے پاس جو قرآن ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. تو پھر یہ اسلام میں ایک فالٹ ہونے کی علامت ہوتی معاذ اللہ, کہ یہ فالٹ کس کا ہے؟ بولو بھائی معاذ اللہ, یہ پھر اسلام کا فالٹ ہوتا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. عید الفطر کے دن کچھ احکامات ہیں. کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ایک دن اسلامی تاریخ میں ایسا بھی آتا ہے, اس دن آپ کو غسل کرنا ہے. جو پورے سال نہیں نہائے ہوتے وہ سروس کرواتے ہیں اپنی. اس دن آپ نے مسجد میں آنا ہے, تکبیر کہنی ہے, 2 رکعت پڑھنے ہیں, شکرانے, عید مبارک. تو وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کون سی شوال ہے؟ فرسٹ. اس میں اللہ نے اختلاف نہیں ڈالا کہ وہ فرسٹ ہے. ایسا نہیں کہ کسی فرقے کے نزدیک 5 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 6 شوال ہے, کسی فرقے کے نزدیک 3. یہ چیزیں اتنی تواتر کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ اس میں اللہ نے ذمہ داری لیے گویا کہ میں اس میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونی. تو بیسک ہے نا, بیسک میں ہی ہو گیا تو یہ عامی آدمی غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا. تمہارا تہوار کون سا, میں تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا خیال ہے؟ وہ تو پاگل ہو جائے گا نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں, ان میں نماز ہے, نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے بھی تو افضلیت کا. سب کو پتہ ہے ابھی ظہر کا وقت ہے, ساری دنیا میں جب یہ ٹائم آئے گا تو کون سا وقت ہوگا؟ ظہر کا. تو جو بیسک چیزیں ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے ان تاریخوں کا تعلق, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج, چاند کی جو منزلیں ہیں ہم نے لوگوں کے عبادتوں کے اوقات کے لیے متعین کر دی ہیں. چاند کا گھٹنا بڑھنا, 12 مہینے, یہ سب چونکہ اسلامی عبادتوں کا ان سے تعلق ہے. تو اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے, تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا, وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا. بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں, جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں. اب لوگ مجھے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, جو انکار کرتا ہے دلیل اس کے ذمے بولو نہیں ہوتی. میں نے 70 بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, وہ پی گئے.
اللہ معاف فرمائے کچھ ستار بھائی بیٹھے ہوں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ میرے خلاف عدالت میں کیس کیا, میں نے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا, انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. ستار بھائی نے کہا نہیں لیے. عدالت گواہ کس سے مانگے گی؟ دلیل مجھ سے کہ تم نے جو دیے اس کی کیا دلیل ہے. میں عدالت سے کہتا ہوں اس سے پوچھو اس نے نہیں لیے, اس سے دلیل مانگو. تو نہیں لینے کی کوئی دلیل لے سکتا ہے؟ عدالت کے گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں لیے. میں کہوں گا بھائی سارا دن 24 گھنٹے کون میرے ساتھ چپکا رہتا ہے جو دیکھتا رہے کہ میں نے ایک نہیں لیے. نہیں لیے, دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. بھائی اصل تو یہی ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے نہیں لیے. جو کہتا ہے کہ لیے ہیں تو اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. نہیں لینے پہ گواہ نہیں, کسی کام کے کرنے پہ دلائل ہوتے ہیں, نہ کرنے پہ دلیل نہیں ہوتی. کوئی گواہی دے دے گا کہ اس نے نہیں لیے, وہ کہے گا پتہ نہیں بھائی ہو سکتا ہے لے لیے ہوں, مجھے کیا پتا, میرے سامنے نہیں. اس پہ تو گواہی ہوگی کہ میرے سامنے نہیں لیے. باقی چھپ کے لیے ہو, گندے نالے میں بلا کے لیے ہوں, W11 میں بلوایا ہو, یا کہیں چھاؤں میں آ کے لیے ہوں, یا پتلی گلی سے میں دیے ہوں, اس کا ہمیں نہیں پتا. تو میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش ہے, یوم وفات, اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ صحیح حدیث ہے, اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ صحیح حدیث پیش کرے. پیش کرے گا تو ہم بتائیں گے یہ صحیح ہے یا کیا ہے, پھر ہم مدعی ہوں گے, پھر ہم بتائیں گے کہ جس کو آپ صحیح کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے, اس پہ یہی اعتراضات ہیں, یہی اشکالات ہیں. تو پہلی دلیل کوئی صحیح حدیث نہیں. دوسری دلیل, اگر یہ اس دن میں کوئی عمل ہوتا تو اللہ اس دن کو محفوظ رکھتے. سمجھ رہے ہیں, اس میں امت میں اتنا بڑا اختلاف نہ ہوتا. تیسری بات جو میں جلدی مختصر بیان کروں گا, میں پھر میں آیت کی تفسیر کو آج زیادہ فوکس کروں گا. تیسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. تو آپ نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا پیر کے دن, 12 ربیع الاول کو نہیں, 12 کو یا 9 کو یا 8 کو نہیں. کس دن رکھا؟ پیر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی کے یوم ولادت کو آپ کسی بھی لحاظ سے اہمیت نہیں دیتے تھے, لیکن پھر بھی پیر کے دن کو آپ نے اہمیت دی کہ روزہ رکھا, جو اپنے مزاج کے خلاف کیا آپ نے یہ کام. اس میں یہ حکمت, شاید آپ کو یہ علم ہو کہ میری امت آنے والی ہے جو میرے یوم ولادت کو باقاعدہ تہوار کے طور پہ منانا شروع کر دے گی, تو روزہ رکھ کے آپ نے اس میں تہوار کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا. کیونکہ کسی بھی قوم کا روزہ اور تہوار ایک دن میں جمع نہیں ہوتا. رمضان ختم ہوتا ہے تو عید آتی ہے, رمضان میں عید نہیں آ سکتی. ارے عید جو ہے, عید جب روزے ختم ہوتے ہیں تو عید ہوتی ہے نا, اور ایسے ہی ختم ہوتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے. تو یوم ولادت کو آپ نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس میں سیلیبریشن کا کوئی تصور نہیں ہے, اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ تہوار نہیں ہے. تہواروں میں روزے نہیں رکھے جاتے. عید الفطر تہوار, بقرعید تہوار, جمعے کا دن بھی ایک قسم کا تہوار ہے جس میں سب جمع ہوتے ہیں. تینوں دن میں روزہ رکھنا منع. عید کے دن تو حرام, بقرعید میں حرام, شیطان روزہ رکھتا ہے. اور جمعے کے دن حرام تو نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے. کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو رکھے, خاص جمعے کی فضیلت کی بیس پہ روزہ رکھے گا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تختصوا یوم الجمعۃ بصوم, جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. عید کا عنصر ہے نا, نہا دھو کے 2 رکعت پڑھتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, خطبہ ہوتا ہے, وہی سارے کام ہو رہے ہیں جو عید میں ہوتے ہیں. پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تہوار یا عید کا تصور ختم, لہذا اب اس کو عید میلاد النبی بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ, یہ عید کا دن نہیں ہے, ورنہ روزہ نہ ہوتا. دوسرا, اس میں خوشی منانا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرے یوم ولادت کو خوشی نہیں منائی جا سکتی، کیونکہ خوشی منانا کھا پی کر کھلا کر ہوتا ہے، روزہ رکھ کے نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا شادی ہوئی ہو، یار بہت خوشی ہو رہی ہے، یار کچھ ہو جائے، یہی ہوتا ہے نا، تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ یار آج خوشی میں رات کا کھانا چھوڑ دو، بس میں بھی نہیں کھاؤں گا، تم بھی نہیں کھائیں گے۔ یار تجھے خوشی ہو رہی ہے، غم کو بھابھی کس ٹائپ کی ملی ہے تجھے جو کھانا پینا ہی چھوڑ رہا ہے؟ اسلام نے بھی اس کو فوکس کیا ہے، اسلام دین فطرت ہے نا، اسلام نے بھی خوشی کے موقع پہ کھانا کھلانا رکھا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے غم ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے؟ فیملی پلاننگ والوں کو تو بہت غم ہوتا ہے کہ 18واں پیدا ہو گیا، لیکن اسلام نے 18ویں بچے پہ بھی عقیقہ رکھا ہے کہ لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا۔ لڑکی پہ بھی خوشی ہے، 1 بکرا رکھا ہے، غم نہیں ہے، کیونکہ بہرحال اولاد ملی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ بیٹے پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے تو 2 بکرے، 2 کاٹو، کھاؤ بھی اور پبلک کو کھلاؤ بھی، خوشی ہے نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ بھی بہت حریص ہے۔ 18واں بھی پیدا ہو رہا ہے تو غم نہیں منانا، بکرے کاٹ کے پبلک کی دعوت کرنی، اور فیملی پلاننگ والوں کو نیمبو چٹانا ہے۔ وہ کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے، خوشی منانی ہے، یہ پینلٹی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، خوشی ہے، وہ تمہارا دستے بازو بنے گا، وہ تمہاری معیشت میں ترقی کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں ایک اور آ گیا کھانے والا، غربت اور بڑھے گی۔ او بھائی وہ 2 ٹانگیں اور 2 ہاتھ لے کے پیدا ہوا ہے، وہ اتنا کھائے گا نہیں جتنا پبلک کو کھلائے گا، اس کو جوان ہونے دو۔ بچپن کا زمانہ جلدی گزرے گا، پھر جوانی ہے، کھائے گا بھی اور طبیعت سے کھلائے گا بھی، اور مرے گا تو ڈھیر ساری وراثت بھی چھوڑ کے جائے گا۔ اس لیے معیشت کا یہ اصول جو آپ کو کیلکولیشن بتائی جاتی ہے نا کہ جتنی آبادی بڑھے گی تو وسائل کم ہوں گے، یہ اصول جرمنی میں نہیں پڑھائے جاتے، یورپ میں یہ نہیں پڑھائے جاتے، یہ ہمیں پرانے بوسیدہ اصول پڑھائے جاتے ہیں۔ وہاں کے جو میں نے کتابوں کے حوالوں کے ساتھ پیش کیے تھے کہ اب جو اکنامکس کے جو جدید تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ جتنا کمانے والے ہوں گے نا، آپ کی معیشت اسی اسپیڈ سے ترقی کرے گی، کیونکہ وسائل کی کمی نہیں ہے دنیا میں۔ بجلی کو روتے تھے، اب سورج کی شعاؤں سے کتنی بجلی پیدا کی جا رہی ہے، واپڈا والوں کو لوگ بجلی بیچ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یار تمہارے پاس بجلی نہیں، آؤ میرے چھت پہ بہت پلیٹیں لگی ہوئی ہیں لے جاؤ۔ تو اتنے وسائل بڑھ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی، اور پتہ نہیں زمین میں کیا کچھ ابھی دفن ہے جو زمین میں ابھی اگلا نہیں ہے۔ وقدر فیہا اقواتہا، اللہ فرماتے جب میں نے زمین کو بنایا تو جتنے لوگوں نے قیامت تک اس کے لیے اس میں آنا تھا نا، ان سب کی ضرورات کا انتظام میں نے زمین میں پہلے کر دیا۔ قدر فیہا اقواتہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ جو کہتے ہیں یہ کائنات اتفاق سے بنی ہے، وہ فیملی پلاننگ کو مانے نہ مانے ان کا ہیڈ ایک ہے۔ جو کہتے ہیں بنایا ہے، ہم تو کہتے ہیں بنایا ہے، بنی نہیں ہے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، جب بنایا ہے تو جب آپ کے گھر مہمان آتے ہیں، 6 آدمی آئیں گے تو کھانا کتنے کا پکتا ہے؟ 10 کا، 8 کا۔ تو جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو ان کی ضرورت کا سامان کم رکھے گا یا زیادہ پہلے سے رکھ دے گا؟ جو خدا ہے اس کو یہ خیال نہیں ہے، اور اس کے بنے ہوئے انسان جو ہے نا جب وہ مہمان بلاتے ہیں تو 6 کے بجائے 8 کا پکاتے ہیں احتیاطاً، کہ کچھ لوگ مفت دیکھ کے پھوڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں نا۔ تو اس لیے فیملی پلاننگ والے کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بھی ڈوبے ہیں، تمہیں بھی برباد کریں گے۔ ان کا اپنا فیملی نہیں ہے تو سسٹم کہاں سے ہوگا؟ کہہ رہے ہیں فیملی پلاننگ، وہ پلان کر کے فیملی ختم کر دیا آپ نے۔ ایک آدھ بچے کو فیملی تھوڑی کہتے ہیں۔ خاندان کا مطلب خاندان لفظ بتا رہا ہے کہ کچھ ہو، ہزار گز کے بنگلے خریدے جا رہے ہیں، اس میں پبلک ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک صاحب اپنے گھر میں لے گئے اسلام آباد میں، بہت بڑا بنگلہ، یہ ایک کمرہ، یہ بیڈ روم، یہ فلانا، یہ اس کے لیے، یہ اس، میں نے کہا بندہ تو ہے نہیں یہاں پہ، ایک بیوی، ایک بچہ، ایک عدد ابا، ایک عدد اماں، تو کیا ضرورت ہے یار اس کے لیے؟ ویسے ہی کرائے پہ لے لیتے، رینٹ پہ کوئی جگہ لے لیتے۔ اتنے بیڈ روم، اتنے دیواریں کھا رہی ہیں، کھاتی ہیں دیواریں، گھر افراد سے بنتا ہے۔ خیر کیا بات چل رہی تھی جی؟ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ فیملی پلاننگ پہ آتا ہوں تو پھر گھوم جاتا ہے۔
آپ کے فائدے کے لیے, میرا کوئی فائدہ نہیں ان تقریروں میں, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی. بچوں سے گھر میں رونق ہے یار, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, بچے ہی نہ ہو گھر میں, آپ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے یار اتنے بچے کیسے سنبھالتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ آپ کے نہیں ہیں, اس کے ہیں, آپ کو برے لگ رہے ہیں. جب اپنے ہوں گے تو کیسا نیلا پیلا ہو. دیکھو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے مائیں نے کیا 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 ہوا ہوتا ہے. میں بعض دفعہ بچوں کو دیکھتا ہوں, کسی کے بچے, اپنے بچے تو سب کو مجھے بھی اچھے لگتے ہیں, تو میں ان ماؤں سے کہتا ہوں اس میں نظر لگنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب دم کر دیں نظر نہ لگے. او بھائی اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, نہ اس کا رنگ ہے, نہ اس کی کوئی پلکیں ہیں, کوئی بڑی بڑی ہو خوبصورت پلکیں, نہ ناک ہے. لیکن ماں کو ڈر ہوتا ہے, اس کی نظر میں وہ اس کا بیچارہ جیسا بھی ہو وہ سمجھ رہی ہوتی ہے اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. او بھائی نہیں, میں ان کو بتاتا ہوں یہ نہیں, یہ دوسروں کی نظریں اتار دے گا. جس کو نظر لگنے کا خطرہ ہے اس کو لے جا کے بٹھا دو. ماں کے سامنے تو نہیں کہتا وہ بیچاری. تو جب اپنے ہوں گے میرے بھائی, اس سے زیادہ آپ کو اچھا دنیا میں کوئی نہیں لگے گا. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. تو اللہ نے دوسرے نمبر پر انسان کی مرغوب ترین چیز ذکر کی, اولاد. پیغمبر یعقوب علیہ السلام اولاد کے بچھڑنے پر ساری زندگی روتے رہے ہیں, اور اسی اولاد جیسی نعمت کو آپ روک رہے ہو. بربادی ہے خدا کی قسم. کہتے ہیں برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا کرتے رہیں. بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے. برساتی مینڈک ایک دم اتنے سارے ہو جاتے ہیں. بچہ جب 18واں ہوگا نا تو پہلا بہت بڑا ہو چکا ہوگا, باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوگا. خواتین کہتی ہیں میں 10 بچے نہیں پال سکتی. ہو بھائی جب بچے اس میں 3-4 ہی ہوں گے, باقی جو 10واں ہیں وہ 7 بڑے ہو چکے ہوں گے, وہ آپ کے ساتھ مل کے پال رہے ہوں گے. تو یہ ڈائلاگ ہے جس سے الو بنایا جا رہا ہے. خیر ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے. یہ ربیع الاول کے بارے میں کہہ رہا ہوں, ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے. آپ کچھ اور لے کے جا رہے ہو کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. ٹھیک, یعنی بچے زیادہ پیدا کرنے, اس لحاظ سے اب مقابلہ سخت ہے. تو خیر میں دلیل کیا دے رہا تھا, ہاں وہ تو اللہ کی مثال دے رہا تھا نا. وہ اصل میں ربیع الاول کی جو بات کر رہا تھا وہ کہاں تک پہنچی تھی. پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے بھائی, روزہ. ہاں تو میں بتا رہا تھا ایک تو تہوار اور روزہ جمع نہیں ہوتا. ہاں میں خوشی کی بات کر رہا تھا. جب بھی اسلام دین فطرت ہے نا, تو اس لیے اس نے فطرت کا خیال رکھا ہے. اس نے رمضان میں روزے کا حکم دیا اور عید میں کھانے پینے کا حکم دیا کہ بھائی عید ہے تو اب روزہ نہیں ہے. یہ کیسا عید ہے کہ روزہ رکھ کے تھوڑی عید ہوتی ہے, بھوکا پیاسا رہ کے. دین فطرت ہے. شادی کے موقع پہ اسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ جس کی شادی ہو جائے خوشی میں 3 روزے رکھے ہے. ہاں قسم ٹوٹ جائے تو کفارے میں 3 رکھے گا کہ تو نے قسم کیوں توڑی, تجھے سزا ملے گی, کفارے میں رکھے گا. قتل ہو گیا خدا نہ وہ جنایت ہو گئی, دم ہو گیا, جانور قربان ہے, پھر اس کے بعد روزے ہیں. جتنے بھی خوشی کے موقع ہیں, بچے کی پیدائش خوشی کا موقع, چلو بھائی بکرا کاٹو, دمبا کاٹو, گائے کاٹو, پبلک کو کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. اور ویسے بھی جب کسی کے بچہ ہوتا ہے فوراً کیا مانگتے ہیں بھائی, مٹھائی. ایک آدمی کے بچہ ہوا, لوگ کہتے ہیں یار بڑی خوشی ہوئی آپ کے بچہ ہوا ہے. کہ یار مجھے تو بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی. وہ چلا جاتا. لیکن نے کہا یار جو تم سے پوچھتا ہے بچہ ہوا خوشی ہوئی, تم کہتے ہو نہیں. کہہ رہے یار اگر بول دیا نا خوشی ہوئی ہے مٹھائی مانگے گا. اور صبح سے 25 لوگوں کو مٹھائی کھلا چکا ہوں, میں کوئی اسی کام کا تھوڑی ہوں کہ ہر وقت پیسے خرچ کروں. تو کہہ رہا میں نے حل یہ رکھا ہے خوشی تو بہت ہوئی ہے لیکن کہتا کیا ہوں, خوشی نہیں ہوئی. تو خوشی ہوگی تو فوراً مٹھائی کی بات آئے گی, کھانے پینے کی بات آئے گی. تو اسلام نے کیا کیا, ہاں ولیمہ ہے, خوشی ہوتی ہے تو اسلام نے کیا رکھا, شادی کے موقع پہ ولیمہ, بھائی پبلک کو جمع کر کے کھلاؤ. لا بد للعروس من الولائم. آپ نے فرمایا جس نے نکاح کیا ہے, دولہا بنا ہے, اس نے ولیمے سے فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. یعنی اتنا اچھا کام کیا ہے کہ ولیمہ تو اب مسٹ ہے. اور فرمایا جس نے ولیمے کی طرف دعوت دی, شادی کی اور اس نے ولیمے کے لیے بلایا اور وہ ولیمے کے لیے نہیں آیا, فقط عصا ابو القاسم, اس نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. سیلیبریٹ کرو, شادی کی ہے بھائی,
دوسری پہ بھی ولیمہ ہے, تیسری پہ بھی معذرت کے ساتھ, چوتھی پہ بھی. پانچویں شادی نہیں ہے اسلام میں, اس لیے اس پہ ولیمہ بھی نہیں ہے, وہ پھر زنا ہو جائے گا. تو 4, تیسری پہ بھی, دوسری پہ بھی اور چوتھی پہ بھی. تو اس لیے کہ بھائی جب بھی ہو رہا ہے تو شادی ہو رہی ہے تو خوشی کا موقع ہے. تو جتنے خوشی کے موقع ہیں, بچہ پاس ہو گیا, کھانے پینے کی باتیں, لیکن آپ نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا تو کیا بتا دیا, یہ دن خوشی منانے کا, بولو نہیں. خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. خوش ہونا تو جائز ہے بھائی, ربیع الاول آیا, ایک انسان کو مناسبت ہے, اس دن اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, خوشی ہوتی ہے لاشعوری, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی بھی نسبت ہو, ہمیں اسے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, چاہے وہ جگہ ہو. ہم جب مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے, آپ کی قبر کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, ہم امی عائشہ کے حجرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, لیکن دیکھ کے خوش ہو کے کیا مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں؟ او بھائی بس خوش ہو گئے, اللہ کا شکر ادا کرو, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے امی عائشہ کے حجرے کی زیارت کرا دی. کوئی عمل نہیں ہے. تو خوش ہونا ٹھیک ہے, خوشی منانے کے تصور, دیکھو خوش تو روزہ رکھ کے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی مجھے. وہ خوشی جو سیلیبریٹ کے طور پر, جس کو ہم سیلیبریٹ کرنا کہتے ہیں, جس میں اجتماعی سطح پہ کچھ کیا جاتا ہے, وہ خوشی الگ خوشی ہے, وہ منانے کی اجازت, وہ روزے کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرا یوم ولادت خوشی منانے کا دن نہیں ہے. خوش ہو جاؤ تو ٹھیک ہے, منانے کا نہیں, منانے کی اجازت نہیں ہے. آپ چوتھی بات, اسلام میں جتنے تہوار, چوتھی پانچویں نمبر یاد نہیں مجھے, اسلام میں جتنے تہوار ہیں دن کی روشنی میں ہوتے ہیں, رات کو نہیں ہوتے. کرسمس کب شروع ہوتی ہے؟ رات 12 بجے. آپ دیکھیں ان عیسائیوں کو, سارے 3 پیس سوٹ میں گھوم رہے ہوں گے پھول وول لگا کے, رات کو شروع ہوتی ہے. اسلامی تہوار دن کی روشنی میں. عید الفطر کب ہوتی ہے بھائی؟ صبح صبح. عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح صبح. تو اگر یہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے, تہوار ہے, تو یہ صبح ہونا چاہیے تھا, جبکہ یہ کب منائی جاتی ہے؟ رات کو. ابھی تو میں لاہور سے آ رہا ہوں, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایئرپورٹ سے گزرا ہوں, پورا کراچی بند پڑا ہوا ہے, کیونکہ رات سب نے, جن جن لوگوں نے بھی رات کو چراغاں کیا, اب ظاہر ہے دن میں سو رہے ہوں گے نماز پڑھ کے, اچھا گمان رکھتے ہیں ہم. اس لیے کہ جب آپ رات کو جاگو گے تو دن میں کیا ہوگے؟ سو گے. تو تہوار منانے کے قابل نہیں رہو گے. تبھی تو ہم عید الفطر کی رات کو کہتے ہیں بھائی شاپنگ کے لیے نہ جاؤ, پھر دن میں سوتے رہو گے, عید تو گزر جائے گی. تبھی دیکھیں اب عیدیں راتوں کو منائی جا رہی ہیں. عید پہ ملنے لوگ رات 11:45 بجے جا رہے ہوتے ہیں, کہ سارا دن رات شاپنگ کی ہوتی ہے, سارا دن سوتے رہتے ہیں. تو عبادت بھی کوئی کرے گا تو اتنی کہ دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے, سوتے بھی تھے اس میں, کیونکہ اللہ نے رات کس کے لیے بنائی ہے؟ سونے کے لیے. تو قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی, اور فطرت اور میڈیکل سائنس اور نیچر سب کا اتفاق ہے کہ راتیں کس کے لیے ہیں؟ سونے کے لیے ہیں, چراغاں کرنے کے لیے. یار میں نے آپ سے بتایا تھا جس چیز پہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہ ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب لوگ برے کام کر رہے ہیں اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, تو آپ اچھا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو بولنے پر پابندی ہے تو بول لو. نیچے کمنٹس میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں جب یہ سنتے ہیں بیان. تو اب میں جلدی سے بتاؤں آپ کو, یہ بھی ایک دلیل ہے مستقل کہ یہ تہوار کا نہیں ہے, ورنہ یہ دن میں ہوتا, رات میں نہ ہوتا. اور ایک اور بڑی خاندانی دلیل, ہٹو بچوں قسم کی, ہٹو بچوں. یہودیوں کے لیے سب سے مقدس دن جو مجازی عید تھا, چھوٹی عید تھا, ہفتے کا ایک دن ہے نا جس میں وہ سیلیبریٹ کریں گے, جمع ہوں گے, خطبہ ہوگا, جو بھی ان کا طریقہ تھا, وہ کون سا دن تھا؟ ہفتے کا دن, مقدس دن تھا. آج بھی یہودی ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں, مقدس دن ہے. یہودیوں کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے لیے اللہ نے کون سا دن رکھا ہے؟ اتوار کا دن, مقدس. ترتیب دیکھو, پہلے یہودی تو ہفتہ, پھر عیسائی تو اتوار. تو ہمارا نمبر کون سا بنتا تھا؟ پیر کا. اور وہ یوم ولادت بھی تھا,
وہ اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ ہمارے لیے پیر کا دن رکھا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے ہیں. ڈر تھا کہ امت یوم ولادت منانا نہ شروع کر دے، امت یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اس لیے مقدس ہے کہ یوم پیدائش ہے، نے ریورس گیئر لگا دیا. ٹھیک ہے نا، اللہ نے کیا کر دیا دن کو ریورس، جمعہ ہفتہ پیر نہ 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 نہ، کہاں ہفتہ اتوار کے بعد کیا جمعے کی طرف چلے جاؤ، واپس پیر نہیں ہوگا. تو بھائی یہ تو کھرچ کھرچ کے اس دن کے تہوار اور عید ہونے کا تصور ختم کیا جا رہا ہے، نہ تاریخ محفوظ کی جا رہی ہے. جو پیر کا دن محفوظ ہے تو وہ روزہ رکھا جا رہا ہے، پھر جو مقدس دن ہفتے کا بنایا جا رہا ہے وہ پیر کے بجائے جمعے کو، حالانکہ بندہ کون سا تھا؟ پیر کا بنتا تھا. اس کے بعد بھی اگر میرا خیال ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم پیدائش بھی ہے، پہلی بات. نمبر 2، اس دن کو تہوار منانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے. نمبر 2، پھر رات کو کرنی چاہیے، چراغاں کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے اور جو لوازمات کر دی ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. وہ تو اس کو تو میں بھی چھیڑ ہی نہیں رہا. تو یہ سب اس کی علامت ہے میرے بھائی، آپ اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں رکھتے. یہ اپنی خواہشات ہیں جس پہ دین کا لیبل لگا ہوا ہے. یہ خواہشات ہیں جس پہ لیبل کس کا ہے. اور ایسی خوشی جو سچی مچی کی عید ہے اس کو نہیں منا رہے ہوتے. جو عید الفطر ہے اس میں ایسا چراغاں ہوتا ہے بھائی، جس کا اللہ نے حکم دیا. رمضان قرآن میں اللہ نے عید الفطر کا حکم دیا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم رمضان کے روزے رکھو تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ نے خوشی مناؤ، خوشی میں تکبیریں پڑھو. تو وہ نبی نے بتا دیا کہ یہ کون سا دن ہے؟ عید الفطر کا. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن میں خود عید الفطر کا تذکرہ موجود ہے، جس کی تشریح کس نے کی ہے؟ نبی نے، اور پوری امت کا اجماع ہے. اس عید کو ایسی جوش و خروش سے بولو بھائی نہیں منایا جاتا. نہ چراغاں ہوتا ہے اس رات، نہ کوئی کیک کاٹے جاتے ہیں. اور ایک اور پوائنٹ کی بات کہ اس کے تہوار نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ دنیا میں جس مذہب سے وابستہ لوگوں کا کوئی خاص تہوار کا دن ہوتا ہے، اس مذہب کے تمام فرقوں کا اس دن پر اتفاق ہوتا ہے. 25 دسمبر کرسمس، تمام عیسائی اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تہواروں میں اختلاف نہیں ہوتا، یہ بڑا دن ہوتا ہے نا، اختلاف نہیں ہوتا اس میں. لیکن یہ کیسا تہوار ہے کہ اس میں امت میں اچھا، کتابوں میں تو ہے ہی نہیں جو مستند کتابیں، اور پریکٹیکلی بھی دیکھا جائے تو دنیا کے بعض ملکوں میں ہے، بعض ملکوں میں نہیں ہے. سعودی عرب جہاں اسلام آیا وہاں 12 ربیع الاول کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ 12 آئی اور گزر گئی، جانتے ہی نہیں یہ کیا ہوتا ہے بھائی. دبئی میں نہیں پتہ چلتا، اب شاید پتہ چلنے لگا ہے، تو 1400 سال سے تو نہیں پتہ چل رہا تھا. تو ایسی عید ہے جو 1400 سال سے نہیں منائی گئی، اب منائی جا رہی. ملیشیا میں خود رہا ہوں، 12 ربیع الاول کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا کہ 12 ربیع الاول ہے آج. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں منائی جاتی ہے، لیکن پورے انڈیا، پورے پاکستان، پورے بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے. پاکستان کے کچھ علاقے، کچھ شہروں میں ہے، کچھ شہروں میں بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں. لاہور کے کچھ شہروں میں ہے، کچھ شہروں میں. کل میں لاہور میں گیا، اسلام آباد سے کل مجھے لاہور آنا تھا، پھر لاہور سے کراچی نا. تو لاہور میں جب گیا تو رات کے وقت مجھے نہیں لگ رہا تھا یہاں ربیع الاول ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی جھنڈی نہیں. ہمارے ایک دوست نے انوائٹ کیا، ان کی گلی میں جیسے ہی گیا ہوں تو میں سمجھا شاید یہ میرے استقبال میں انہوں نے پتہ نہیں کیا چراغاں کیا ہوا ہے. میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے بھائی 12 ربیع الاول ہے، آج رات ہے 12. تو ویسے ہم اتنے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہمارے استقبال میں کسی نے کیا ہوگا. تو لوگ اس پہ بھی تانا دے سکتے ہیں کہ جب آپ کے استقبال میں جائز ہو تو نبی کے استقبال میں کیوں جائز نہیں؟ بھائی نبی کا استقبال نہیں ہو رہا، نبی تو اپنی قبر شریف میں ہے. استقبال تو جب ہوا تھا جب آپ مکہ سے مدینہ گئے تھے تو بچیوں نے استقبال کیا تھا. تو اگر نبی تشریف لا رہے ہیں تو بھائی جتنا استقبال کیا جائے کم ہے. تشریف تو لا چکے ہیں، تشریف لا کے جا چکے ہیں، تبھی تو علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے حدیث میں. انبیاء کے وارث جب ہوتے ہیں جب مورث دنیا سے چلا جاتا ہے پھر وہ اس کا عہدہ سنبھالتے ہیں. نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے کیا ہیں؟
وارث, کیونکہ اب انبیاء جائیں گے تو علماء ان کے قائم مقام ہوں گے. تو جو تہوار والے دن ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے, ان میں اختلاف نہیں ہوتا. تو میں شہروں کی بات کر رہا تھا, کچھ شہروں میں ہے کچھ شہروں میں نہیں. پھر جن شہروں میں ہے اس میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے. لاہور میں ڈیفینس میں نہیں تھا, اور وہ کون سا علاقہ ہے جہاں میں کل گیا تھا, نہیں یار وہ پتہ نہیں نام بھول گیا, اس علاقے میں ہے. جو بھی ہے بہت سے علاقوں میں ہے نا, نام آنا کوئی ضروری تھوڑی ہے بہت سے علاقوں میں. لاہور, کراچی میں دیکھ لو, کھارا در میں بہت ایسا لگ رہا ہے مسلمانوں کا تہوار ہے. ڈیفینس میں جاؤ گے لوگ ایسے ہی وہ سوکھے سوکھے منہ گھوم رہے ہوں گے, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں بھائی, انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. عید الفطر میں تو فرق نہیں ہوگا, کھارا در میں اور ڈیفینس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ رمضان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بقرعید میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بلکہ ڈیفینس والے زیادہ بقرعید وہ موٹے موٹے جانور لے کر آئیں گے, کھارا در والے تھوڑے سے چھوٹے لے آئیں گے. ڈیفینس والے تو جانوروں کے مقابلے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے ایسے جانور آپ حیران ہو جاؤ. ڈر ہوتا ہے جانور نہ کھونٹے سے باندھے آپ کو کہیں تھوڑی دیر میں, اتنے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں. تو پیسہ زیادہ تو زیادہ منا لیتے ہیں. ناظم آباد میں نہیں منائی جاتی, اورنگی ٹاؤن میں یا لانڈی کے علاقوں میں منائی جا رہی ہے. اور پھر جس علاقے میں منائی جا رہی ہے اس میں بھی پورے میں نہیں منائی جا رہی. ایک گلی سجی ہوئی ہوگی, دوسری میں ہے ہی نہیں, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں بھائی. وہ اگر مسلمان ہیں تو یہ بھی کیا ہیں, تو گئے کیا ان کو نبی سے محبت نہیں ہے؟ یہ نہیں منا رہے, پوری گلی خالی. پھر جس گلی میں جھنڈے ہوں گے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں. اس والے گھر میں بتیاں لگی ہوئی ہیں, جھنڈے, بتیاں, لائٹیں, چمک پٹیاں, بچے بوڑھے کیا سب ایسے بالکل جیسے سروس اسٹیشن سے نکل کے آئے ہوں, ابھی کو ایسا تیزاب سے نہائے ہوئے, بالکل ایسے چمک چھلو بنے ہوئے ہوں گے. اور ساتھ والے گھر میں بولو بھائی پتہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ خود اس کی علامت ہے, یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے. تہوار ہوتا تو لبرل مسلمان بھی کر رہے, لبرل لوگ بھی عید رمضان منائے نہ منائے, عید بہرحال منا لیتے ہیں. دیکھو ٹی وی پہ بھی عید پہ پروگرام آتے ہیں نا, عید مبارک یہ وہ, حالانکہ ایک روزہ بھی رکھا ہوگا انہوں نے, بدگمان نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر نہیں بھی رکھا ہوتا تو عید بہرحال زیادہ اچھے طریقے سے منا رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ سب اس بات کے دلائل ہیں کہ اس دن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. باقی ربیع الاول آنے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے, اچھی بات ہے بھائی, نبی کا مہینہ ہے, نبی پیدا ہوئے اس دن, بہت اچھی بات. دل میں ایک دھڑکن تیز ہو جائے, ایمان کی علامت. اب میں نے جو آیت پڑھی تھی میں اس کا اب ترجمہ کرتا ہوں تو انشاءاللہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی. ہم سب یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ آخرت میں کامیابی کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اسی لیے کرتے ہیں نا. تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا, آخرت میں کامیاب ہونے کی شرطیں اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں. پہلی شرط ومن اراد الآخرۃ, سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیتیں ہیں. میں آیت نمبر نہیں بتاتا, لوگ کہتے ہیں آپ نمبر نہیں بتاتے, میں پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو نمبر بتانے کی کیا ضرورت ہے, نہ نکلے تو مجھے بتائیں. پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل, ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. ومن اراد الآخرۃ, کامیابی کی پہلی شرط آخرت کا ارادہ کرے. کوئی بھی عمل کر رہا ہے تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. کتنا ہی اچھا عمل اگر پبلک کے لیے کیا جائے گا تو اللہ پبلک خوش ہوگی, اللہ خوش نہیں ہوگا. یہ لوگ کہتے ہیں نا اتنے بہترین سائنسدان دنیا میں گزرے, آئنسٹائن, نیوٹن, اتنی انسانوں کی خدمت کی, اگر ان کی موت ایمان پر نہیں ہوئی تو جنت میں نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ اس لیے نہیں جائیں گے کہ سب اللہ کے لیے نہیں کیا نا. اور اگر ان میں سے کسی نے اللہ کے لیے کیا تھا اور ایک اللہ کو مانتا تھا تو پھر ہم نہیں کہتے کہ جہنم میں جائے گا, پھر تو وہ ایمان ہے. لیکن اگر نہیں کیا تھا, کفر میں موت ہوئی ہے, تو بھائی جتنا بھی کر لو, دنیا کے لیے کیا تو اللہ کہے گا جن کو تم نے پنکھا بنایا, بلب بنا کے دیا, روشنی حاصل کر رہے لوگ, آپ کو دعائیں دیتے ہیں. اور دعائیں کا مطلب مجھ سے کہتے ہیں کہ ان کی مغفرت کر دے, تو میں کہوں گا میرے لیے کیا ہوتا تو میں مغفرت کر دیتا. میرے لیے, مجھے تو مانتے نہیں تھے. تو
پہلی شرط کیا ہے؟ نیت درست. کس کے لیے ہونی چاہیے عبادت؟ کتنا ہی نیک کام ہو کس کے لیے ہونا چاہیے بھائی؟ اللہ کے لیے. پبلک کے لیے ہو رہا ہے جو مرضی کر لو, اللہ نہیں مانے گا. تھوڑا عمل ہو اللہ کے لیے, اس تھوڑے کو اللہ بڑھا دے گا. دوسری شرط وسعہ, کیا انداز ہے, کوشش بھی ہو, صرف نیتوں کو درست نہ کرتا رہے سارا دن بیٹھ کے. ایک آدمی کہتا ہے میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں, میں نیت کھڑا ہوا ہے نا, میں نیت کرتا ہوں, نہ میں ستار بھائی کو دکھا رہا ہوں, نہ میں وقار بھائی کو دکھا رہا ہوں, میں سلیم بھائی, وسیم بھائی, میری بیوی بھی دیکھ رہی ہے, اس کو بھی دکھانے کا مقصد نہیں ہے, مفتی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ نمازی ہے, ان کو بھی دکھانے, اے اللہ میرا مقصد صرف تجھے راضی کرنا ہے. نماز کا ثواب مل جائے گا صرف یہ بولنے سے؟ ابے بھائی نماز, نیت بھی تو باندھ, اب نماز بھی تو شروع کر, نیت ہی کرتا رہے گا سارا دن بیٹھ کے. کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنا تو بیان یہی ختم کرتے ہیں یار. یہ قرآن کی ہم تشریح کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا نیت آخرت ہو, وسعہ, اور پھر اس کے لیے کیا ہو, عمل بھی, کوشش بھی. اخلاص بہت ہے حضرت جی میں, تو کرتے کیا ہیں اس اخلاص کی وجہ سے؟ کرتے کچھ بھی نہیں ہے, مخلص آدمی ہے, قوم کے ساتھ مخلص بہت ہے. تو ابے بھائی اس قوم سے اخلاص کی وجہ سے قوم کی خدمت کیا کی ہے؟ یعنی خدمت تو کچھ نہیں, لیکن بندے کے اخلاص پہ مرتا ہوں میں. وہی فری پھوکٹ کی محبت ہے جس کے لوگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. لطیفہ بہت دفعہ سن چکے ہیں, لیکن ایک اور دفعہ سنانے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ایک آدمی نے اپنی محبوبہ سے کہا میں تمہیں وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں دلا سکتا, لیکن اپنے دل میں بٹھا کے گھما سکتا ہوں. میں تمہیں سلیم کی طرح بنگلہ تو نہیں دے سکتا, لیکن دل میں تمہارے لیے بہت بڑا گھر بنا سکتا ہوں. میں تمہیں, اور کون ہے بھائی, غفار کی طرح یا ستار کی طرح جہازوں میں تو سفر نہیں گھما سکتا, یعنی پیسہ نہیں ہے نا, لیکن اپنی پلکوں پہ بٹھا سکتا ہوں. تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا سلیم, وقار, غفار کا نمبر چاہیے. سمجھ رہے, سلیم, وقار اور غفار کا نمبر چاہیے. تو نکل یہاں سے, تو خالی زبانی باتیں کر سکتا ہے, کم بخت تو کچھ بھی بولو بھائی, کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ پھینکتے رہو, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. ابے تو بتا, میں نے کلپ میرا چلا ہے نا کہ روکڑا ہے, خواتین اکثر جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, وہ روکڑا دیکھتی ہیں تم پیسے کتنے خرچ کر سکتے ہو. ڈائلاگ کی طرف سے گورنمنٹ, ڈائلاگ مارنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, آخرت کی نیت کر کے, نیت پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھا رہے. وسعہ, کامیابی کی دوسری شرط کیا ہے؟ کوشش, محنت, عمل. یہ دو شرطیں ہو گئیں. تیسری شرط جو آج اصل میں جس پر میں بیان کرنے کا ارادہ تھا, وسعہ لہا, اس آخرت کے لیے کوشش کرے, سعیہا, آخرت والی کوشش. اخپل طریقے سے کوشش کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہے, چاہے کتنی ہو. جو کوشش اللہ نے بتائی ہے, جو عمل اللہ نے بتایا, وہ والا عمل کرنا ہے. اپنی طرف سے کرتا رہے گا, چاہے بظاہر کتنا اچھا عمل ہو, پبلک داد دے یار یہ تو عشق رسول میں پاگل ہو گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میری نظر میں اس عمل کی کوئی حیثیت, کوئی ویلیو نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے نیت کر لی, فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں آپ, دل میں نیت کی میں نیت کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے, للہ فی اللہ, نہ وسیم بھائی, نہ ستار بھائی, نہ غفار بھائی, کسی کو دکھانا مقصد نہیں ہے, دل میں پکی ڈھکی ہے اللہ صرف تیرے لیے, اور واقعی اس میں سچا بھی ہے. یہ تو ہو گئی نیت. آگے عمل شروع کیا بھائی, تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ, چلو جی. لوگ کہیں گے یار 2 شرطیں پوری ہو گئیں, کیا خیال ہے؟ اب اس کو نماز میں اتنا مزہ آیا, جب یہ سجدے میں گیا نا اتنا مزہ آیا, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی
اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ کا عشق اور محبت اس کے کا طوفان اس کے دل میں پیدا ہو گیا، شعلے بھڑکنے لگے عشق اور محبت. 2 سجدوں کے بعد جب یہ اٹھا ہے، اس نے کہا یار اتنا مزہ آیا سجدے میں، میرا اللہ میرے اتنے قریب. حدیث میں آتا ہے سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. ایک اور ہو جائے یار، 2 کے بعد تیسرا بھی ہو جائے. ہائے ہائے بات نہیں سمجھ میں آئے گی بھائی. 2 کے بعد تیسرا بھی ہو جائے. آج تو ہو جائے یار، آج تو دے مار سردے پہ سردا. بس جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا نماز قضا نہیں ہوتی. آخری وقت میں جلدی جلدی پھر باقی 2 رکعتیں مکمل کر 1 رکعت کر لوں گا. لیکن سجدہ جیسی عبادت جو نماز میں سب سے خوبصورت اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں، وہ 2 پہ اکتفا نہیں کروں گا، تیسرا بھی ہوگا. امام صاحب اگر ایسا کریں، آپ چھوڑو گے امام صاحب کو؟ بولو گے کیا ہو گیا، ابھی 2 دفعہ پہ کھڑے ہونا تھا، یہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے، خیریت؟ پیچھے سے سبحان اللہ یہ لقمہ دو گے نا کہ امام صاحب غلطی سے، پاک صرف اللہ ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، سبحان اللہ کا یہ مطلب ہے. کوئی اللہ اکبر کہے گا، کوئی بعض لوگ تو جوش میں آ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایک آدمی، ہمارے استاذ نے واقعہ سنایا، ایک گاؤں میں ایک بندہ عصر کی نماز پڑھا رہا ہے اور امام صاحب بیچارہ بھول گئے، وہ جہرن تلاوت شروع کر دی. ہوتا ہے نا بھول جاتے ہیں امام صاحب، زور سے فاتحہ پڑھنا شروع کر دی. پیچھے سے ایک صاحب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، امام صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا. ایک صاحب کہتے ہیں العصر عربی میں نا، تاکہ اردو میں نہ ہو، العصر، کہ بھائی عصر کی نماز چل رہی ہے، کیا ہو گیا؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، 2 کے بجائے جب 3 سجدے کرے گا امام، پبلک چھوڑے گی؟ اب امام صاحب دلیل دیں کہ میں کوئی برا عمل کر رہا ہوں. 2 سجدوں کے بعد تیسرا کر لیا تو سجدہ ہی کیا نا، کوئی چوری تو نہیں کی، کسی کی جیب تو نہیں کاٹی. لوگ اور اتنا لمبا بھی سجدہ نہیں کر رہا اور اتنے زیادہ بھی نہیں کیے کہ لوگ تھک جائیں. بھائی 2 کے 3 میں سے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. 1 رکعت میں صرف 3 کر لیے میں نے، باقی میں 2 ہی کروں گا. لیکن اس دفعہ یار کچھ تو اللہ سے تعلق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ اور عشق خدا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. سجدوں سے روکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کوئی بھی دلیل. پھر اچھا امام صاحب بہت زیادہ فنڈر گیری شروع کریں اور بولیں اسلام میں دکھاؤ تیسرا سجدہ بھی حرام ہے، یہ دکھاؤ کسی حدیث میں. 2 کے بعد تیسرا سجدہ کے ناجائز ہونے کی دلیل بتاؤ. کوئی بتا سکتا ہے؟ ہمارے علم میں تو کوئی حدیث نہیں جس میں 2 کے بعد آپ نے تیسرے سے منع کیا ہو. بس یہی حدیث کے نبی نے کتنے کیے ہیں؟ 2. کیونکہ وسع کوشش کی ہے، سا یہاں آخرت والی کوشش. آخرت والی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہو. اب اگر 2 کے بعد تیسرا سجدہ کر لیا تو یہ اخپل کوشش ہوگی، یہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں ہوگی. جنت اللہ کی اخپل جنت ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ملے گی. آپ کے اخپل طریقوں سے آپ کے اخپل چیزیں مل جائیں گی آپ کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں بولو نہیں ملیں گی. تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو بھائی یہی دلیل ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کوشش وہ کرنی ہے جو اللہ رسول نے بتائی. تو اللہ رسول نے ہمیں بتا دیا کہ کس دن خوشی منانی ہے. صحیح ہے نا؟ وہ کون سے دن ہیں عبادت والے؟ عبادت جن میں خوشی عبادت ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوا کرتا ہے. ولنا عیدان، اور ہمارے لیے 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو وسع لہا سعیہا، یہ کون سی شرط ہو گئی؟ 3 شرط. اذان جب ہم دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اذان سے پہلے یہ پڑھنے میں کیا حرج ہے، وہ پڑھنے میں. بھائی اذان A to Z کمپلیٹ اللہ اس کے رسول نے بتایا، نہ اس سے پہلے کچھ پڑھنا ہے نہ اس کے بعد. اس کے بعد اگر دعا ہے تو وہ آہستہ ہے. حضرت بلال نے کبھی اذان کے بعد بلند آواز سے اذان کی دعا نہیں پڑھی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ کبھی حضرت بلال نے اونچی آواز سے نہیں پڑھی ہے. تو نہ اذان سے پہلے کچھ اونچی آواز سے، نہ اذان کے بعد، کمپلیٹ بتا دی. اللہ اکبر سے شروع ہوگی، لا الہ الا اللہ پہ ختم. تو جو مؤذن یہ والی اذان دے گا تو اس نے نیت بھی درست کی اذان میں کہ اللہ کے لیے اذان دے رہا ہوں،
کوشش بھی کی کہ اذان دی, اور کوشش بھی وہ جو آخرت کی کوشش, جو کمپلیٹ. اب اگر کوئی مؤذن صاحب کھڑے ہوں اور وہ اذان دیں, جب آخر میں پہنچے لا الہ الا اللہ, اس کے بعد انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ, آپ پکڑو گے کہ نہیں پکڑو گے؟ بولو بھائی. مؤذن صاحب کو کہو گے بھائی لا الہ الا اللہ پہ آج تک سنا تھا اذان, تو یہ محمد رسول اللہ پہ کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اب مؤذن صاحب دلیل دیں کہ نبی نے کہیں منع کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہنا, کہیں منع ہے؟ تو آپ دکھا سکتے ہو؟ بولو, نہیں دکھا سکتے. دوسرا وہ کہہ کہ میں نے کوئی غلط بات کہی ہے, آپ کہو گے نہیں بھائی محمد رسول اللہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ہمارے ایمان کا جزو ہے. آپ کو اچھا پورا کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, جب غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھواتے ہو, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھواتے ہو کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھواتے ہیں. تو جب اتنے سارے میں نے دلائل دے دیے تو پھر ان وہابیوں کے چکر میں نہیں آنا. ان کو صرف توحید آتی ہے, نبی سے عشق نہیں ہے. یہ اذان میں نبی کا نام لینا پسند نہیں کرتے وہابڑے, یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم کرو. اگر کسی نے عشق مصطفیٰ میں محمد رسول اللہ پہ ختم کر دی تو یہ عشق ہے اس کا, اس کو اپنے عشق کا اظہار کرنے دو. کرنے دو گے؟ نہیں کرنے دیں گے. ابے عشق کے اظہار کا وہ طریقہ جو نبی سے منقول نہیں ہے, وہ عشق نہیں ہے, وہ عشق کا لیبل ہے. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. شاعر نے بڑا پیارا کلام کیا, حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے یہ, کہ ایمان کی شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار ہونا چاہیے. تھوڑا موڑا پیار اللہ کو قبول نہیں ہے, والہانہ. لیکن والہانہ پیار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. پیار نام ہے, پیروی کو فوکس کرنا. کتنے لوگ عشق مصطفیٰ میں داڑیاں رکھتے ہیں, کتنے تکبیر اولیٰ کے پابند ہیں, کتنے گھر میں گھر والوں کے حقوق ادا کرتے ہیں بھائی, کتنے لوگوں کے آرام کا خیال کرتے ہیں عشق مصطفیٰ میں, کہ پبلک کو, عوام کو تکلیف نہ ہو ہمارے کسی عمل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے آخری درجہ, راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی اس کو اٹھا دو. تو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا یا راستے میں ایسا کام کرنا جو گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے, یہ کس کھاتے میں آئے گا بھائی؟ ہے بھائی, مسجدوں میں 24 گھنٹے لاؤڈ اسپیکر بجتا رہے, لوگوں کے آرام. میں جمعے کے بیان میں باہر کا اسپیکر آن بولو نہیں کرتا, حالانکہ بعض پڑوسیوں نے کہا کھول دے اسپیکر, ہم سنتے تھے. میں نے کہا آپ سنتے تھے, سارے دنیا تھوڑی سنتی تھی, بہت سے لوگ نہیں سننا چاہتے ہوں گے, تو ٹھونسیں کیوں اپنی بات ان کے کان میں؟ اب اس پہ آپ کو کہ اچھی بات سنا رہے ہیں, تو وہ بھی اچھی بات کرنے پر ثواب ملتا ہے, ٹھونسنے پر ثواب نہیں ملتا. ہر وقت ہر آدمی کو نہیں زبردستی اپنی بات اس کے کان میں ڈالی جاتی. آرام کا بھی خیال کیا گیا ہے, لوگوں کے آرام کا خیال کیا گیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کو کے آرام میں خلل واقع نہ ہو. تو خیر یہ بات میں جلدی سے کمپلیٹ کر دوں. یہ 4 شرطیں. چوتھی شرط کوشش کون سی ہوگی؟ آخرت والی کوشش. آگے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, یہ چاروں عمل کے بعد ایمان بھی ہو اس میں, توحید پرست ہو, جس کو اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے. توحید کا منکر نہ ہو, ختم نبوت کا منکر نہ ہو, کوئی اسلام کے بنیادی عقیدے کا منکر نہ ہو. اسلام کے بنیادی عقائد میں توحید, ما فوق الاسباب, مدد صرف کون کرتا ہے؟ اللہ. اگر کوئی شخص مشرک ہے, کتنا ہی اچھا عمل کر لے, قرآن کہتا ہے اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف, مشرک کا عمل ایسا ہے جیسے راکھ کا ڈھیر, دیکھنے میں بہت بڑا لگے گا, وزن اس کا چھٹانک کا بھی نہیں ہوگا, پھونک مارو گے اڑ جائے گا. آج شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نعت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے, یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے. کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول میں. عالم الغیب بھی بنا دیا, مشکل کشا بھی بنا دیا, حاجت روا بھی بنا دیا.
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فرشتے، پیغمبر، کیا مسلم کیا غیر مسلم، سب کے سب محتاج ہو اللہ کے در کے. کہتے ہیں اللہ اور بندہ کا فاصلہ بہت ہے، تو مانگنے کے لیے درمیان میں کیا ہونا چاہیے؟ واسطہ. یہ دلیل کہاں سے نکالی آپ نے؟ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جیسے آگ اور پانی میں ڈفرینٹ بہت ہے، تو جب پانی سے آگ کو گرم کرنا ہوتا ہے تو درمیان میں دیگچی کا واسطہ ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، یعنی اپنی پکار اللہ تک پہنچانے کے لیے کس کا واسطہ چاہیے؟ نبی کا. پہلے نبی سے مانگیں گے، پھر نبی وہاں پہنچائیں گے. یہ لاجک کہاں سے نکالی آپ نے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. نبی واسطہ ہیں اس طور پر کہ بندے کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. دیکھو آپ کسی کو تلاش کر رہے تھے، نہیں ملا، کوئی شخص آپ پر احسان کر کے آپ کو ڈائریکٹ کر دیتا ہے کہ بھئی یہ ہے، ان سے ملنا ہے آپ نے، یہ میں ڈائریکٹ کر دیا، تو یہ واسطہ ہے. مگر یہ واسطہ دونوں کو آپس میں ڈائریکٹ کرنے کے لیے، کہ تاکہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہ رہے. تو لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کی معرفت نہیں تھی، اللہ کو جانتے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ بنے اور امت کو اللہ سے جوڑ دیا اور بتا دیا کہ ڈائریکٹ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. تو واسطہ اس معنی میں ہے کہ اللہ سے ملانے کا واسطہ ہے. جب ملا دیا تو پھر اگر آپ کہتے ہیں درمیان میں بھی واسطہ چاہیے، تو پھر نبی کا جو مشن تھا وہ معاذ اللہ وہ غلط ہو جائے گا. مشن تو تھا ہی ملانا. قرآن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سجدہ گاہیں یعنی مسجدیں صرف اللہ کی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو مسجدوں میں مت پکارو. اور مسجدوں ہی میں لکھا ہوتا ہے پکار کے ساتھ اللہ کے علاوہ کا نام. کسی نے کچھ لکھا، کسی نے یا علی مدد لکھا، کسی نے یا رسول اللہ مدد لکھا، مختلف. اور آیت درمیان میں لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سعودی عرب کی کسی مسجد میں دیکھا آپ نے اس طرح کے نعرے؟ عرب کنٹریز میں دیکھا؟ ملیشیا میں دیکھا؟ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے. تو میرے بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو. توحید کے معاملے میں اسلام بہت حساس ہے، بہت حساس ہے. مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی. جو اللہ اس کے رسول کا فرق ہے اس کو باقی رکھو. عیسائیوں کی طرح غلو مت کرو کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. آپ ابھی تک کسی بحث میں الجھے ہوئے کہ نور تھے، بشر تھے. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، ہدایت کا نور تھے، انسان تھے. آپ کے والد عبداللہ، آپ کی والدہ آمنہ، آپ کی اولادیں سید آج تک ہیں. یہ سارے انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں کس کو پیدا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو سارے مٹی انسان ہیں. ہاں ہدایت کا نور ہیں. قرآن بھی ہدایت کا نور، علماء بھی ہدایت کے چراغ، نبی بھی ہدایت کا نور ہیں. ہدایت کے لحاظ سے آپ روشنی ہیں، قرآن بھی ہے، علماء بھی ہیں. لیکن آپ ماہیت کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے بشر ہیں، انسان ہیں. تمام وہ لوازمات جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی تھے. آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ کھانا کھاتے تھے. آپ کو نکاح کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ نے نکاح کیا. آپ کو اللہ نے اولاد دی اس سے. آپ بیمار ہوتے تھے، علاج کرتے تھے. مشرکین کہتے تھے کہ ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں خریداری بھی کرتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ انگلی سے اشارہ کرے اور چشمے جاری ہو جائیں. تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ قل سبحان ربی. اے نبی ان سے کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں تو عاجز ہوں. ہل کنت الا بشر رسولا. میں نے کب دعویٰ کیا میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک بشر ہوں، انسان ہوں، پیغمبر ہوں. میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. پھر آپ کہہ سکتے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کیے؟ وہ اللہ نے کیے، وہ نبی نے نہیں کیے. بعض دفعہ اللہ اپنی نشانی دکھاتا ہے اپنے بندوں کے ہاتھ پہ. تو اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ کرو میں توڑ دوں گا تاکہ ان کو یقین آ جائے. اختیارات نہیں دیے، نہ چاند کو ٹکڑے کرنے کے، نہ زمین سے چشمے جاری کرنے کے. جیسے حضرت موسیٰ کے پاس لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات نہیں تھے.
لیکن بنتی تھی لاٹھی ان کے ہاتھ میں، سانپ بنتی تھی، اشدہا بنتی تھی، سمندر کے 2 ٹکڑے کرتی تھی. اللہ کرتا تھا، نہ لاٹھی کرتی نہ موسیٰ کا. اگر موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ لاٹھی سے سمندر کے 2 حصے کر دیں تو پھر حضرت موسیٰ سمندر اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر پریشان نہ ہوتے اور بنی اسرائیل پریشان نہ ہوتے. یا موسیٰ انا لمدرکون، پیچھے فرعون مارے گئے. وہ کہتے ہیں موسیٰ آپ کے پاس تو لاٹھی، آپ تو جب چاہیں جو چاہیں کر لیتے ہیں، کچھ کر لے. کہنا یار یہ لاٹھی کو تو سانپ بنتے دیکھا ہو تو کچھ دیکھا نہیں، پتہ نہیں یہ سانپ کیا کرے گا یہاں پہ. اور حضرت موسیٰ بھی پریشان، لیکن کیا فرماتے ہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، کچھ نہ کچھ کرے گا وہ. تو لاٹھی کو سے سمندر کو ٹکڑے کرنے کا اختیار ہوتا تو یوں کر دیتے اسی وقت، اللہ سے تھوڑی پوچھتے. اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ اس دریا پہ اس لاٹھی کو مار، بس پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. لاٹھی کو سانپ بنانے کا بھی حضرت موسیٰ کو اختیار نہیں تھا. تھوڑا سا ٹھہر جانا، چھٹی کا دن ہے نا، 2-4 دن. گریوی بھی تو دیکھو، ہر جگہ گریوی چل رہی ہے یار، گریوی چل رہی، فری میں چلتی ہے گریوی. پھر پکڑائی میں نہیں، آواز کافی رش ہے تو پکڑائی میں نہیں آؤ گے آپ لوگ. تو بس ابھی ختم کر رہا ہوں یہ بات کر کے. تو حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں تھا، ورنہ پہلی دفعہ جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اللہ کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا لاٹھی ہے. اتوکأ علیہا، پتے جھاڑتا ہوں کیونکہ اس کا تو نے مجھے اختیار دیا ہے، جب چاہوں پتے جھاڑ لوں، وہ میں تجھ سے پوچھتا نہیں ہوں. وأحش بها علی غنمی ہی عصای اتوکأ علیہا، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں. ٹیک لگانے سے پہلے میں تجھ سے پوچھتا نہیں ہوں. ہر کام سے پہلے تھوڑی انسان اللہ سے پوچھتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے بھائی، کیونکہ مجھے تو نے اختیار دیا ہے کہ جب چاہوں اسے ٹیک لگا لوں، جب چاہوں اس سے احش بها علی غنمی، بکریوں پہ پتے جھاڑوں. ولی فیہا مآرب اخری، اور بہت سارے کام ہیں. اللہ نے فرمایا آج تو اس کو زمین پہ ڈال. یہ نہیں کہا اس کو سانپ بنانا بھی آتا ہے. اگر اللہ پوچھتے، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اللہ یہ تو میں نے نہیں کیا کبھی. اس لیے اللہ نے فرمایا اس کو زمین پہ ڈال. جب زمین پہ ڈالا، قرآن کے الفاظ ہیں فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن کے دوڑنے لگی. چونکہ حضرت موسیٰ نے نہیں بنایا تھا سانپ، حضرت موسیٰ گھبرا گئے. اور اللہ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے ہیں، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. خود بنایا ہوتا تو ان کو پتا تھا بھائی میں خود لاٹھی کو سانپ بنا بھی سکتا ہوں اور سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتا ہوں، پھر یہ خوف ہوتا. بھاگ رہے ہیں کہ بھائی تو سانپ بن گیا. یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ واپس پلٹ، ولا تخف، ڈر نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی، تو اس کو پکڑ لے، ہم اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے، ہم بنائیں گے لاٹھی اس کو. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا، مگر پھر بھی ہر دفعہ اللہ کی وحی کا انتظار کرتے تھے. جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی اور ہزاروں سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑی ہیں تو قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا یہ سانپ مجھے کھا نہ جائیں. حالانکہ درجنوں بار لاٹھی کو سانپ بنتا دیکھ چکے تھے. فرعون کے محل میں بھی لاٹھی کو پھینکا تھا سانپ بنی تھی، دیکھ چکے تھے. اب تو یقین آ جانا چاہیے تھا کہ اب تو مجھے ہنر آ گیا، میں یہ پڑھوں گا، یوں کروں گا. ان کو پتا ہے بھائی لاٹھی پہ میرا بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے، نہ میں مختار کل ہوں نہ میں مشکل کشا ہوں، میرا کنٹرول ہی نہیں ہے لاٹھی پہ. اس لیے ڈر گئے، گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، سانپ کھا جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں قلنا لا تخف، اللہ نے وحی کی، اے موسیٰ. کیا عجیب آیتیں ہیں یار، بڑا مزہ آتا ہے قرآن عربی میں پڑھنے میں. قرآن اردو میں نہیں سمجھ میں آئے گا، اصل عربی ہے. قلنا لا تخف، موسیٰ ڈرنا، انک انت الاعلی. آج جو پورا مصر جمع ہوا ہے نا مقابلہ دیکھنے کے لیے، تو ایک طرف اور ہزاروں دوسری طرف. آج یہ مقابلہ کون جیتے گا؟ حالانکہ گراؤنڈ ریئلٹی اور زمینی نقشہ اس کے اگینسٹ ہے. ہزاروں سانپ دوڑ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقابلے کے لیے نہ کوئی غلیل، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی بندوق. ایک لاٹھی سے کتنے سانپ ماریں گے؟ اس لیے پیغمبر ہو کے بھی، کلیم اللہ ہو کے بھی کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے. اور ہم کہہ رہے ہیں انک انت الاعلی، آج تو غالب آئے گا.
اے اللہ کیسے آؤں گا غالب, میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. اور اگر اللہ نہ کرے فرار ہو گیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ معاذ اللہ مقابلہ ہار گئے. القی ما فی یمینک, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. اگر اختیار ہوتا نا تو اتنی لمبی ڈیٹیل کی ضرورت نہ ڈرنے کی, نہ وہی کے انتظار کرنے کی, نہ تسلیوں کی. کہتے ہیں میرے پاس ہے. جیسے کوئی آ رہا ہو چور, کوئی ڈاکو, آپ کے پاس رائفل ہے تو انتظار کرتے ہو پولیس والے کا, وہ کہے گا تسلی مت کر, تیرے ہاتھ میں جو رائفل ہے ٹریگر ہے ٹھا کر دے. کرتے ہو؟ بولو بھائی جب یہ رائفل ہے اس لیے کہ پوچھے بغیر چلانی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. حضرت موسیٰ کو پتا تھا بھائی یہ لاٹھی ہے, پتہ نہیں میں پھینکوں گا کیا ہوگا اس کا, مجھے کیا پتا کیا ہوگا. تو معجزہ پیغمبر کے اختیار سے نہیں ہوتا, پیغمبر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, کیونکہ ایسے اختیارات اللہ نے کسی کو دیے نہیں ہیں. پیغمبر کا صرف ہاتھ ہوتا ہے, قدرت اور طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو اے اللہ کیا کروں؟ القی ما فی یمینک, تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. کیا ہوگا؟ تلقف ما صنعوا, جو انہوں نے جادوگری کے کرتب دکھائے ہیں نا سب کو نگل لے گی. یہ کیا کرے گی؟ سب ختم. ایک لاٹھی زمین پہ پھینکی, اژدہا بن کے ایک سانس لیا اس نے اور سارے سانپ اس کے پیٹ میں. اور جو جادوگر تھے نا انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے, کیونکہ وہ تو جانتے تھے جادو اور حقیقت میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا ہم نے جو کیا وہ مسمرزم ہے. بھائی رسیوں کو سانپ بنانا کسی کے بس میں دم نہیں, حقیقت میں نہیں ہو سکتا, ورنہ جادوگر تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے بیٹھ کے. سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں لکھتے ہیں نا جادوگر. ان کمبختوں کو اپنی نہیں ملتی, اپنی بیویاں ان کے گھروں سے بھاگی ہوتی ہے, آپ کو سنگ دل محبوب لا کے دلائے گا. یہ میں جادوگروں سے کہتا ہوں, ہمارے پٹھان بھائی ہے نا, قابل عزت قابل احترام, مجھے ان کے ہوٹل کے پراٹھے بہت پسند ہیں اور کسی اور ہوٹل میں مزہ نہیں آتا. تو میں ان جادوگروں سے کہتا ہوں یار تو کسی پٹھان بھائی کے ہوٹل سے فری میں ایک پراٹھا اٹھا کے لے آ, خالی پیسے دیے بغیر. جو کسی ہوٹل سے پراٹھا لا کے آپ کے سامنے ڈش میں نہیں رکھ سکتا, وہ محبوب جو سنگ دل بھی ہو اس کو آپ کے قدموں میں لا کے کہاں سے ڈالے گا یار؟ کچھ عقل کی بات ہے. تو مت برباد کرو اپنے آپ کو ان عاملوں پر. ان سے بولو پہلے تو پراٹھے پہ تجربہ کر. وہ ہوٹل والا تیرے ایسی چترول لگائے گا نا جب تو لے کے جا رہا ہوگا, تو جن لے کے جائے بھوت لے کے جائے وہ نہیں چھوڑے گا. اب کوئی پراٹھے والا آیا چپکے سے پیسے دیے بغیر لے جا رہا ہے تو ہوٹل والا کہے گا کہ آپ چونکہ جن ہیں لہذا لے جائیں. آپ کہے گا بھائی پیسے کے بغیر, یا ہم نے جنات کو کھلانے کے لیے ہوٹل نہیں کھولا, یہاں پہ بزنس ہے, ورنہ کل کوئی چڑیل آئے گی وہ 6 پراٹھے لے جائے گی. تو القی ما فی یمینک, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے. ہاں میں کہتا جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے, ہم نے تو آنکھوں کو دھوکہ دیا ہے, حقیقت میں تھوڑی لاٹھی سانپ بنی ہے, اتنا جادوگر کے پاس پاور نہیں ہوتی ہے. لیکن موسیٰ نے جو کیا ہے یہ انسان کا کام نہیں, تو حقیقت میں سچی مچی کا اژدہا ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَأُلْقِيَ, فا کہتے ہیں ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے, سارے جادوگر ایک دم سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون. پبلک سجدے میں نہیں گری ہے کیونکہ پبلک کنفیوز ہو سکتی تھی, لیکن جادوگر کنفیوز نہیں ہو سکتے تھے. انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے بھائی, حقیقت میں کیسے بن گئی, یہ تو خدا کا کام ہے. سارے جادوگر سجدے میں گرے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. وضاحت بھی کر, اگر وہ کہتے ہیں نا رب پر ایمان لائے, فرعون کہتے ہیں اچھا خوش فہمی آتا ہے, رب مجھے ہی کہہ رہے ہیں. نا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. فرعون نے کہا معاذ اللہ, نورا کشتی ہے, دونوں نے پہلے سے مکمکا کیا ہوا تھا کہ تم فتح ہوگی, تم شکست قبول کر لینا, پھر دونوں مل کے حکومت کریں گے. نورا کشتی ہے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, فرعون نے جادوگروں سے کہا ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا. تو جادوگر نے کہا قبول ہے, لٹکا دے. اگر یہ نورا کشتی ہوتی جادو موت قبول نہ کرتے. سیاسی لوٹے جب مفاد کی وجہ سے لڑکتے ہیں تو جہاں مفاد زیادہ ہوگا وہاں لڑکیں گے کہ نہیں لڑکیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی جب مفاد ہی اصل ہے تو جب فرعون نے کہا لٹکا دوں گا
تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارا تو مقصد مصر کی حکومت تھی, قتل ہی ہو گئے تو کیا فائدہ, تو وہ کہتے تھے فوراً رجوع کر لیتے. لیکن انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض, اے فرعون سولی پہ لٹکانا تو دور کی بات ہے, تو جو کر سکتا ہے ٹکڑے بنا کے آگ میں ڈال دے, کر لے. کیونکہ ہم نے جو دلائل دیکھے نا, ما جاءنا من البینات, موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل ہم نے دیکھے ہیں نا, ان دلائل کے مقابلے میں تیری دھمکیاں ہم پہ اثر نہیں کریں گی. اور پھر کہنے لگے اس سے تو شہادت ہے, مر گئے تو اور کیا چاہیے, اس کا فائدہ کیا ہوگا, یغفر لنا خطایانا, ہمارا رب ہماری خطاؤں کو کیا کر دے گا اس شہادت کے بدلے, معاف. تو فری پھوکٹ میں مختصر جنت, نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ, کچھ بھی نہیں, ادھر ایمان قبول کیا ادھر جنت. تو فرعون کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ بہت بہترین پیکیج ہے, ہمیں یہ پیکیج فوراً سے پہلے چاہیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی, بہت مشکل ہے. میرا خیال ہے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی, پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی, رینجرز بھی نہیں سمجھا سکتی, فوج بھی نہیں سمجھا سکتی. پھر اللہ ہی سمجھائے گا, لیکن پھر وہ ابھی نہیں سمجھائے گا, وہ قبر میں سمجھائے گا. وہ کہہ رہے تھے نا میں نہیں بتاؤں گا, تو لوگوں نے کہا جب انتقال ہوا تو اب آپ سب بتائیں گے. کیا خیال ہے بھائی, یہ سب کے بارے میں, کہ کسی مخصوص شخصیت کے بارے میں نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں نہیں بتاؤں گا, تو جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے فیس بک پہ پوسٹ بنائی تھی اب آپ سب کچھ بتائیں گے. پہلے ہم صرف آپ سے ایک چیز پوچھ رہے تھے کہ کرونا کا علاج بتا دو, آپ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا. اب آپ کیا کریں گے, یہ ٹھیک ہے ایک مخصوص شخصیت کا یہ مقولہ ہے, لیکن مراد اس سے سب ہیں کہ جو دنیا میں نہیں بتا رہے ہوتے نا, نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. میرا مقصد کسی شخصیت کا مذاق اڑانا نہیں ہے کہ آپ سمجھے میں ان ضمیر نقوی صاحب کا مذاق اڑا رہا ہوں. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی آپ جتنا بھی کہہ لیں میں نہیں بتاؤں گا, قبر میں جا کے اب آپ کیا کریں گے, سب بتائیں گے. اگر وہ صحیح بتا دیا تو کامیابی ہے, غلط بتایا تو ناکامی. تو میرے بھائی یہ جو ربیع الاول پہ اور یہ جو مختلف معجزے کے میں نے دلائل دیے ہیں, سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو قبر میں جب پہلی رات ہوگی, چاہے وہ کسی بھی تاریخ کو آئے, چاہے محرم ہو یا ربیع الاول ہو یا سفر ہو یا رمضان ہو, تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ایک چٹکلا سنا کے بات ختم کر دوں, بالکل اسٹیمپ لگ جائے گی, مزہ آ جائے گا. وہ ایک آدمی گدھا لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے. ایک آدمی رفیع بھائی پہ بٹھائیں, پہلے 2 آدمی, ٹھیک ہے, بار بار اٹھنے کی کر رہے ہو, بس یہ آخری ہے بالکل, اور یہ آج ہی ہوا ہے, تھوڑا چھٹی کا دن ہے تو ہم نے کہا گریوی لگا دیں. ایک آدمی گدھا بیچنے جا رہا تھا اور لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے بازار میں گدھا بیچوں گا, ٹھیک ٹھاک پیسے ملیں گے, اچھے ریٹ ملیں گے. اس نے کہا انشاءاللہ کہہ دے کہ اللہ نے چاہا تو. اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, گدھا نسلی گدھا ہے, میرے پاس ہے, بازار میں اس کی ویلیو ہے, کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا, جیسے لبرل لوگ کہتے ہیں نا انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے, سب کچھ سیٹ ہے. اللہ کی قدرت, کوئی گدھا چھین کے لے گیا اس سے, واپس آ رہا ہے وہی بندہ ملا, ہاں بھائی گدھا کہاں گیا, کہہ رہے ہیں انشاءاللہ گدھا لے کے جا رہا تھا, ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ کوئی کسٹمر مجھ سے خریدے گا, ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ اچھی قیمت ملے گی, لیکن ماشاءاللہ کوئی بندہ لے کے بھاگ گیا. اس نے کہا میرے بھائی اب انشاءاللہ ماشاءاللہ لگانے کا فائدہ نہیں. تو میرے بھائی اب سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ قبر میں بولو گے ماشاءاللہ مفتی صاحب کا بیان بہت اچھا تھا, فرشتے سے کہو گے. اور انشاءاللہ ایک دفعہ زندگی مل گئی تو پراپر طریقے سے اس پر عمل کریں گے, انشاءاللہ بھی ماشاءاللہ بھی. فرشتہ کہے گا اب ٹائم گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.